بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر مشہور اسکالر ڈاکٹر ذکر نائک کے پورے حالت زندگی پر بحث کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والی ذکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہے، لیکن انہیں دعوتی دین اور مختلف ریلیجن میں PhD ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 1991 میں ممبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائے مسوی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لے پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی۔ دنیا کے سارے براعظموں میں وہ جا چکے ہیں۔ 20 سال کے عرصہ میں انہوں نے 20 ملکوں میں زائد بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا، کتنے ہی لوگوں کو بائبل، توریت اور ہندو کی گیتا و مہابھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ذکر نائک کہتے ہیں کہ دعوتی دین کے مشن کے لیے وہ عظیم اسلامی مبلغ اور محقق احمد دیدات سے متاثر ہوئے تھے، جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی۔ 2006 میں انہوں نے بتایا کہ میں دیدات نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا تھا۔ ڈاکٹر ذکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کے عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس مناظرے کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دینے کے لیے بلایا گیا۔ یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندو کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے گاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے۔ یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندو کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گئے۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ذکر اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اس کو رکوا دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذکر نائک نے کانفرنس چنئی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتے ہیں کون کے مصداق ڈاکٹر ذکر نائک کی دعوت کا سلسلہ ان کی پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ دیش جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجود قادیانی لابی نے حکومتوں سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے۔ یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب تک اس کی خوب آبیاری کر رہے۔
اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد و تعاون سے پال پوس رہے ہیں۔ 2010 میں ہی بھارتی نشریات ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 بااثر شخصیت قرار دیا تو 2011 میں ان کا درجہ نوسی تھا۔ قبل از 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف ڈاکٹر ذاکر نائک مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا۔ 2011 سے 2014 تک امریکی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال انہیں ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والے 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والا کا اعزاز رکھتا ہے، جو 1.5 کروڑ سے زائد لائکس لے چکے ہیں۔ اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو دنیا واحد مسلم ہے کہ ان کی اتنی ویب سائٹ موجود ہے۔ اور 2020 میں الجزیرہ نیوز کے سرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا۔ اور ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی بھی کرتا ہے۔ اور 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلامی دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے کہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطبات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ بنگلہ دیش حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پیر تنظیم پر پابندی عائد کر دی تو وہی کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے۔ ان کی آواز کو پابندی سلاسل کرنے کے لیے بھارت کے چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہے تو راستے بند کرنے کے لیے دماغ لڑائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے اس کے خلاف مہم چلائی اور حکومت نے جلاوطنی پر مجبور کیا۔ ملیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے دعوت دی اور ملیشین شہریت دے دی۔ یوں ملیشیا منتقل ہو کر اپنی دعوتی کام کو جاری رکھے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈالے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے، آمین۔ تو یہ تھی مشہور اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اہم معلومات۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔